السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ قال اللہ تعالی وتبارک فی القرآن المجید والفرقان الحمید فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ آپ تشریف رکھیں سب لوگ۔ حمد و تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ششہات ہے۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد رسول رحمت شفیع معظم نبی محتشم حضور ختم المرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام ذوی الاحتشام سامعین و حاضرین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ عنوان کے ساتھ آج کی یہ خوبصورت اور نور مجلس رحمت انعقاد پذیر ہے۔ جس شوق فراواں کے ساتھ، جس محبت کے ساتھ، جس عقیدت و ادب کے ساتھ آپ لوگ تشریف فرما ہیں، اللہ آپ کی حاضری کا ایک ایک لمحہ قبول فرمائے۔ آمین۔ سیرت کے لفظ سے ہم سب لوگ آشنا ہیں، کوئی ایک شخص بھی نہیں جو اس پاکیزہ کلمے سے آگاہ نہ ہو۔ اس کا جو مفہوم ہے وہ بھی ہم بخوبی جانتے ہیں۔ کسی کی حقیقی اور اصلی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے۔ کتاب رحمت قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور فرعون کا واقعہ موجود ہے۔ جب اس نے جادوگر بلا لیے تھے اور وہ اپنے ساتھ رسیاں لے کے آئے تھے، تو جو ہی انہوں نے رسیاں پھینک دیں تو وہ لہراتے ہوئے سانپ نظر آنے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اے موسیٰ تم اپنا عصا ڈال دے۔ تو جب انہوں نے اپنا عصا ان رسیوں کی جانب جو لہراتے ہوئے سانپ دکھائی دے رہے تھے عصا پھینکا تو وہ لہراتا ہوا اژدہا بن گیا اور ان کی پھینکی ہوئی ساری رسیوں کو نگل گیا۔ جب میدان صاف ہو گیا تو فرمایا کہ اب اس کو اٹھا لیجیے۔ وہاں جو قرآن نے لفظ بیان فرمائے وہ یہ ہے سنعیدها سیرتها الاولی، آپ اسے اٹھا لیجیے، ہم اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف پلٹا رہے ہیں۔ تو وہاں جو لفظ استعمال ہوئے سنعیدها سیرتها الاولی، ہم اس کو اس کی اصلی حالت کی طرف لوٹا رہے ہیں۔ تو کسی کی اصلی حالت کو سیرت کہا جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص گاہک سے ہنس ہنس کے بات کر رہا ہے تو یہ اندازہ کرنا مشکل ہے کہ وہ خوش اخلاق ہے یا اس کی کاروباری مجبوری ہے۔ عمومی طور پہ انسان اپنے بے تکلف دوستوں میں اپنی اصلی حالت اور اپنی حقیقی حیات میں ہوتا ہے، یا وہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ
اپنی اصلی حالت میں ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے کے لیے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ایک روایت آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ جب ان سے حضور کی سیرت کے بارے میں پوچھا گیا تو انہوں نے برجستہ کہا کان خلقہ القرآن، اے مخاطب اگر حضور کی سیرت کو سمجھنا چاہتا ہے تو قرآن کھول کے بیٹھ جائے۔ جہاں قرآن نے روکا ہے اللہ کے محبوب وہاں آپ کو نظر نہیں آئیں گے، اور جن امور کو بجا لانے کا حکم دیا ہے وہاں آپ کو حضور دکھائی دیں گے۔ ام المومنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا حضور کی سیرت کے جلی عنوان ہمارے سامنے رکھتی ہیں۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر اصحاب کی زندگیاں دیکھیں تو وہ بھی حضور کی سیرت کے عنوان ہمارے سامنے رکھتے ہیں، بلکہ حضور کی سیرت تو ایسی ہے جس کو اپنے بیگانے پہ بیان کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کہ صادق اور امین حضور کی سیرت کا نمایاں باب ہے، یہ اپنوں نے تو بیان کیا ہی ہے، ماننے والوں نے تو بیان کیا ہی ہے، کافر بھی حضور کو صادق اور امین کہتے تھے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، ایک عربی کا مقولہ ہے کہ کمال وہ ہے جس کو دشمن بھی تسلیم کرے۔ مخالفت کرتے، دن رات اس تحریک کو دبانے کے لیے کوشش میں رہتے، جد و جہد کرتے، لیکن ان سب کی امانتیں حضور کے گھر میں پڑی ہوئی تھی۔ تو گویا اس بات کا عملی اعلان تھا کہ پورے مکے میں محمد عربی جیسا کوئی دیانتدار نہیں ہے۔ اور حد یہ ہے کہ جس رات حضور کو شہید کرنے کا منصوبہ تیار کیا گیا دارالندوہ میں بیٹھ کے کہ آپ کی زندگی کا چراغ ہی بجھا دیا جائے، اور ہر قبیلے سے ایک ایک فرد بھی لیا گیا کہ اگر بنو ہاشم کھڑے ہو گئے تو ہم مل کے سارے قبائل مقابلہ کریں گے، اگر دیت دینی پڑ گئی تو سارے مل کے دے دیں گے۔ تو ہر قبیلے سے ایک ایک فرد لیا اور حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ شہید کرنے کے لیے گھیرا ڈال دیا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام ان کے درمیان سے نکل گئے اور حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بستر پہ لٹایا اور کہا علی تم بھی کل مدینے چلے آنا ان کی امانتیں واپس کرنے کے بعد۔ یہ ہے کردار کی چمک، جو جان کے دشمن ہیں حضور ان کی امانتیں بھی واپس کر رہے ہیں، اور انہیں بھی یقین ہے کہ کچھ بھی ہو ہماری امانتیں ضائع نہیں ہوں۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کردار، آپ کی سیرت اس قدر روشن ظاہر و باہر ہے کہ کائنات میں اس قدر کھلی کتاب کسی کی سیرت کے عنوان سے آپ کو نہیں ملے گی جیسے میرے اور آپ کے آقا و مولا کی سیرت لوگوں کے سامنے۔ ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت حضور کی سیرت ظاہر بھی ہے اور آپ کا کردار واضح بھی ہے اور خضر راہ بھی ہے۔ ازواج مطہرات کے ساتھ حضور کی زندگی دیکھ لیجئے، حضور کے شب و روز حضور کے خاندان کے ساتھ دیکھ لیجئے، رشتہ داروں کے ساتھ رویہ دیکھ لیجئے، سیرت کا ہر باب آپ کو انوکھا اور دل آویز دکھائی دے۔ فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ بہتر ہے، اور تم میں سب سے زیادہ اپنے اہل خانہ کے ساتھ میں بہتر ہوں۔ ام المومنین حضور کی سیرت کے اس عنوان کو یوں بیان کرتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ اس کی آواز تھوڑی سی کم کر دیں، یہ تھوڑا شور ہے، طبیعتوں پر کانوں پر بوجھ پڑ رہا ہے۔ تو ام المومنین فرماتی ہیں کہ میں گھر میں تھی اور آپ خورے میں پانی لے رہی تھی کہ اتنے میں حضور تشریف لائے، تو مجھے دیکھ کر کے دور سے ہی فرمایا، وہ میرا تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا۔
تو کہتی ہیں کہ میں نے آپ کھولے میں پانی چھوڑ دیا، تو آقا کریم میرے ہاتھ سے پیالہ لیا، پانی پینے لگے تو پھر رک گئے، اور پھر مجھ سے مخاطبت کرتے ہوئے فرمایا عائشہ ذرا بتانا تم نے ہونٹ کہاں رکھے تھے؟ میں وہی ہونٹ رکھ کے پینا چاہتا ہوں جہاں تم نے آب خورے میں ہونٹ رکھے تھے۔ مجھے بتائیے اگر شوہر کا رویہ بیوی کے ساتھ یہ ہو تو گھر جنت کا ٹکڑا بنے گا یا نہیں بنے گا؟ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ایک دن حضور نے مجھے فرمایا عائشہ جب تمہارے دل میں کوئی شک رنجی ہوتی ہے تو مجھے معلوم ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میں تو کوئی ایسا سائن نہیں دیتی ہوں۔ تو حضور نے فرمایا کہ جب تمہارے دل میں کوئی ناراضگی، کوئی شک رنجی، کوئی ایسی بات نہیں ہوتی اور باتوں میں قسم کی نوبت آ جاتی ہے، اور عرب بات بات پہ قسم کرتے تھے، تو کہا کہ جب قسم کی نوبت آتی ہے تو تم کہتی ہو لا ورب محمد، مجھے محمد کے رب کی قسم۔ اور جب تمہارے دل میں کوئی ایسی بات چل رہی ہوتی ہے اور قسم کی نوبت آ جائے اور تم قسم کرنے لگو تو تم کہتی ہو لا ورب ابراہیم، مجھے ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو یہ اس بات کا سائن ہے کہ تمہارے دل میں کوئی شک رنجی کی کیفیت ہے۔ تو ام المومنین نے آگے سے عرض کی لا احجر الا اسمک، حضور نام چھوڑتی ہوں دل میں آپ ہی بستے ہیں۔ تو یہ کتنا لطیف رویہ ہے۔ ہمارے ہاں تو میاں بیوی کے اندر کوئی تھوڑی سی ناراضگی ہو تو آدھے محلے کو پتا ہوتا ہے، یہاں شک رنجی بھی چل رہی ہے تو اس کے اظہار کا پیرایا کتنا لطیف ہے، اور پھر حضور اپنی بیوی کی کے دل کے اندر آنے والی اس بات کو اس کس حساسیت کے ساتھ سمجھتے ہیں اور اس پہ ان کو بتاتے ہیں کہ تمہاری کیفیت میرے علم میں۔ تو یہ ہے سیرت، اس سے گھر جنت کا ٹکڑا بنتا ہے۔ یہ جو مرد کہتا ہے کہ میں عورت کی کسی چیز کی پرواہ نہیں کرتا ہوں، تو اس سے عورت ٹوٹ بھی جاتی ہے اور گھر جو ہے وہ جنت نہیں رہتا، گھر جہنم زار بن جاتا ہے۔ تو آقا کریم کی سیرت کا ایک ایک پہلو ہمارے لیے روشنی کا مینارہ نور ہے۔ میں آپ کے سامنے ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے آقا کریم کی سیرت کے 6 جلی عنوان رکھنا چاہتا ہوں۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب آقا کریم کے قلب اطہر پر پہلی وحی نازل ہوئی، اور آپ جانتے ہیں کہ اگر یہ قرآن پہاڑوں پہ نازل ہوتا تو قرآن نے خود کہا ہے کہ وہ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، قرآن کی ہیبت کو برداشت نہ کر پاتے۔ یہ تو حضور کا قلب اطہر تھا جو سہار گیا، لیکن جب پہلی وحی نازل ہوئی تو اس کی کیفیتیں تو حضور نے محسوس کی۔ تو گھر واپس آئے تو فرمایا یا خدیجہ زملونی، مجھے چادر اڑا دو، مجھے سردی لگ رہی ہے۔ تو ام المومنین نے شال حضور کے کندھوں پر ڈالی اور آقا کو تسلی دیتے ہوئے، تشفی دیتے ہوئے تاریخ ساز جملے کہے، بخاری اور دیگر کتب حدیث میں موجود ہیں، سیرت کی تمام کتابوں میں وحی کے باب میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کا رب آپ کو کبھی بھی پریشان نہیں ہونے دے گا۔ کیوں؟ اب ذرا دیکھیے، اور میں آپ سے یہ آرزو رکھوں گا، میں جو بیان کر رہا ہوں میرا دل ہے اور میں ہمیشہ اسی نیت سے بیان کرتا ہوں کہ مالک جو بیان کیا جا رہا ہے یا تو میرا عمل ہو، نہیں تو کم از کم مجھے اس گفتگو کے بعد توفیق دے کہ میرا جو کہہ رہا ہوں اس پر عمل ہو۔ اور میں آپ سے بھی آرزو کروں گا کہ آپ اس نیت کے ساتھ سنیں کہ ہم جو حضور کی سیرت سن رہے ہیں یہ تلذذ سمعی کے لیے نہیں، یہ لذت کانوں کی نہیں، بلکہ یہ ہم عمل کا حصہ بنائیں گے اپنی زندگی میں اس کو۔ تو حضرت ام المومنین نے کہا کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کیوں؟ انک لتصل الرحم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرتے ہیں، رشتہ داروں کے کھردرے رویے، نامناسب سلوک اور ان کا انتہائی تکلیف دینے والا انداز اگرچہ توڑ کے رکھ دیتا ہے،
لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے ہمیں جو سیرت دی ہے، جو اپنا طرز رویہ اور رشتہ داریوں کے ساتھ اس نے سلوک کا طریق بتایا ہے، اس سے یہی سمجھ آتی ہے کہ ان کے تلخ، کڑوے، درشت، کھردرے اور نامناسب رویوں کے باوجود ان کے ساتھ سلوک اچھا کیا جائے۔ زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ اگر کسی کی شر سے آپ کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے تو آپ اس سے ایک فاصلے پہ ہو سکتے ہیں، اور وہ بھی ایسا فاصلہ نہیں کہ جس سے بالکل آپ رشتہ ختم کر دیں۔ ایک دن ضرور اس کو خیال آئے گا اور آپ کچھ گنجائش ضرور ہوگی۔ تو یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی 4 قدم پیچھے ہٹے تو میں 10 قدم پیچھے ہٹ جاؤں۔ اگر ہر شخص یہ سوچے تو مجھے بتاؤ کہ معاشرہ کس قدر تلخی میں مبتلا ہو جائے۔ جو میرے اور آپ کے ساتھ رویہ ہمارے اعزاء و اقربا یا معاشرہ کرتا ہے، ہم بھی سوچ رہے کہ ہم نے بھی ایسے ہی کرنا ہے، یا اگر خدا نخواستہ ہم اگر کسی کے ساتھ اچھا رویہ نہیں رکھتے اور آگے سے معاشرہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی پیش آئے تو معاشرہ کس قدر تلخ ہو جائے گا، کس قدر درشت ہو جائے گا، کس قدر ناہموار ہو جائے گا۔ تو ہمارے دین نے ہمیں جو بتایا وہ کیا ہے؟ صلہ رحمی ہے۔ فرمایا جو یہ چاہے کہ اس کے عمر میں برکت ہو اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرے، ان کے تلخ رویوں کے باوجود۔ اور آپ جانتے ہیں کہ حضور کے رشتہ داروں نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا۔ جنہوں نے راہوں میں کانٹے بچھائے تھے وہ رشتہ داری تو تھے، جنہوں نے گڑھے کھودے تھے جن راہوں سے حضور علیہ السلام نے چل کے جانا تھا وہ کون تھے؟ حضور کے سر انور پر حالت سجدہ میں اونٹ کی غلاظت بھری اجریاں جن لوگوں نے ڈالی تھی وہ کون تھے؟ اپنے گھروں سے کوڑا لا کر کے حضور کے گھر کے ساتھ لگ جاتے، پھینک دیتے، وہ کون تھے؟ کس قدر اللہ کے محبوب دل برداشتہ ہو گئے ان کے رویوں سے کہ شہر مکہ چھوڑ دیا۔ لیکن آج جب حضور فاتح بن کے 10,000 کے لشکر کے ساتھ مکہ میں داخل ہو رہے ہیں تو آقا کی آرزو یہ ہے کہ ایک قطرہ بھی خون نہ بہے۔ ان کا رویہ اپنی جگہ پہ، لیکن حضور صحابہ کو تاکید کرتے ہیں کہ گریز کرنا ہے اور آخری کوشش یہی ہوگی کہ کسی کا خون نہ بہے اور یوں ہی مکہ فتح ہو جائے۔ ہوا بھی ایسے، صرف ایک چھوٹی سی جھڑپ ایک سمت ہوئی، اس کے علاوہ اتنا بڑا واقعہ تاریخ کا رقم ہوا لیکن جو ہے وہ کچھ تو خون نہیں ہوا، بلکہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ خیمے لگاؤ اور ہر شخص اپنے خیمے کے آگے آگ جلائے۔ اور ادھر حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ گئے اور کسی طرح ابو سفیان جو اس وقت ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے ان کو ایسی جگہ پہ لا کھڑا کیا جہاں سے وہ سارا لشکر نظر آتا تھا اور ہر طرف آگ ہی آگ جل رہی تھی۔ تو حیرت زدہ ہو کے کہنے لگا یہ کیا ہے؟ تو حضرت عباس نے کہا کہ یہ میرے حضور کا لشکر ہے۔ تو اس نے کہا تیرے بھتیجے کی بادشاہت قائم ہو گئی۔ کہا بھولے نہ بنو، یہ بادشاہت نہیں، یہ نبوت کی شان ہے۔ اور حضور یہی چاہتے تھے کہ اس کے دل میں روب پیدا ہو جائے، نفسیاتی طور پہ مغلوب ہو جائیں یہ لوگ اور وہ لڑنے پر آمادہ ہی نہ ہو اور مدینہ مکہ ہی نہیں پتہ ہو جائے۔ ایسا ہوا۔ اب حضور جب فاتح بن کے مکے میں داخل ہوئے تو یہ تھر تھر کانپ رہے تھے۔ انہوں نے سب کچھ جو کچھ کیا تھا انہیں پتا تھا کہ ہم نے کیا کیا سلوک کیا، تو انہیں یہ تھا گردنیں کٹیں گی اور اگر بہت بھی رعایت ملی تو شہر بدل تو کر ہی دیے جائیں گے، اور اس کے لیے یہ آمادہ بھی تھے۔ حضور علیہ السلام تشریف لائے، سب کو جمع کیا، ہمیں بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں؟ تو انہوں نے کہا آپ کریم باپ کے قریب بیٹے ہیں، ہم آپ سے خیر کی توقع رکھتے ہیں۔ اور ان کا یہ تھا کہ گردنیں کٹنے سے بچ جائیں، باقی شہر بدل تو ضرور ہم کر ہی دیے جائیں گے۔ لیکن حضور کے جواب کو سن کر ان کی آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی، انہیں یہ تصور بھی نہیں تھا۔ فرمایا اذهبوا انتم الطلقاء، جاؤ تم سب آزاد ہو، آج میں تمہیں وہی کہوں گا جو میرے بھائی یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، لا تثریب علیکم اليوم۔
تو یہ تھا میرے حضور کا کردار، یہ تھا میرے آقا کی زندگی، یہ تھی حضور کی سیرت۔ کائنات میں وہ لاؤ تو صحیح ایسا۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کبھی درخت کو دیکھا ہے؟ جب اس کو پتھر مارے جاتے ہیں وہ آگے سے پھل دیتا ہے، جس کے دامن میں جو کچھ ہوتا ہے وہ وہی دیتا ہے۔ طائف کے بازاروں میں کیا کچھ نہیں ہوا تھا، لیکن جب فرشتے آ کے عرض گزار ہوتے ہیں، اگر آپ کہتے ہیں تو ہم ان دو پہاڑوں کو جوڑ دیتے ہیں کہ درمیان میں پس جائیں کی چیخیں آپ کے کانوں تک پہنچے، لیکن میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کیا کہا؟ میں ان کی نسلوں سے ایمان کی توقع رکھتا ہوں۔ اللہم اہد قومی فإنہم لا یعقلون۔ اللہ ان کو ہدایت کا چراغ نصیب کر دے، یہ مجھے جانتے نہیں، ورنہ میرے ساتھ یہ رویہ نہیں کرنا۔ یہ سیرت کا وہ عنوان ہے میرے اور آپ کے آقا و مولا کا۔ ہمیں اپنی طبیعتوں کے اندر لطافت پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اپنی طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنے بھائیوں، اپنی بہنوں، اپنے رشتہ داروں، اپنے ہمسایوں، اپنے مسلمان دوستوں کے ساتھ ہمارا رویہ تلخ اور کھردرا نہیں رہنا چاہیے۔ ہر وقت لوگوں کے گریبان کو پکڑنا اور نوچنا اور آنکھوں کے اندر خون ترا ہوا ہو، یہ ایک مومن کی زندگی نہیں ہوتی۔ حالت جہاد کی کیفیت الگ ہے، لیکن میرے اور آپ کے آقا مولا نے وہاں بھی ضابطے دیے۔ کہتے ہیں جنگ اور محبت میں کوئی ضابطہ نہیں ہوتا، لیکن حضور نے جنگ میں بھی ضابطے دیے، محبت میں بھی ضابطے دیے۔ اللہ اکبر۔ انک لتصل الرحم وتحمل الکلہ۔ دوسری بات جو المومنین نے حضور کے وصف نمایاں کے طور پہ بیان کی، جس کا کوئی بوجھ اٹھانے والا جس کا بوجھ آپ اٹھاتے، یہ ہے حضور کا مبارک وصف۔ وتکسب المعدوم، اور تیسرا حضور کا وصف جس کا کوئی کمانے والا نہیں، اس کی ضرورت کو آپ پورا کرتے ہیں۔ اپنے لیے تو سارے ہی جیتے ہیں، کمال تو اوروں کے لیے جینا ہے۔ کبھی آپ نے درختوں کو دیکھا ہے کہ اپنا پھل خود کھا رہے ہوں، اپنی چھاؤں میں خود بیٹھ رہے ہوں، خود دھوپ میں جلستے ہیں، لیکن اپنے سائے میں بیٹھنے والوں کو ٹھنڈک فراہم کر رہے ہوں۔ جانوروں کو بھی اپنا دودھ پیتے آپ نے کبھی نہیں دیکھا ہوگا، وہ بھی اپنا دودھ اوروں کو دان کرتے ہیں۔ تو انسان جو اشرف المخلوقات ہے، اگر وہ کسی کے کام نہ آئے تو وہ انسان کاہے کا ہے۔ خیر الناس من ینفع الناس، لوگوں میں سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کے لیے نافع، جو لوگوں کے لیے ضرر کا سبب بنتے ہیں، وہ اچھے انسان نہیں ہیں۔ اللہ کے محبوب نے کتنی خوبصورت بات ارشاد فرمائی، خیر کی چابی بن جاؤ، شر کا تالا بن جاؤ، یعنی تمہارا وجود خیر کی کشادگی کا سبب ہو، اور برائی کو، گناہ کو، بدی کو، بدکاری کو، جھگڑے کو، فساد کو، شر کو مٹانے والا، اس کو تالا لگانے والا۔ میں اور آپ اپنے رویوں پہ ضرور غور کریں کہ ہم کھڑے کہاں ہیں، کہیں نہ کہیں تو ہم کھڑے ہیں، اور ہمیں حضور کی سیرت کی روشنی میں اپنا جائزہ لینا ہوگا، اپنا مطالعہ کرنا ہوگا، اپنا احتساب کرنا ہوگا، اور اپنے آپ کو دیکھنا ہوگا، اپنی ذات کو اچھی طرح سے جو ہے وہ جانچنا ہوگا کہ ہم کھڑے کہاں ہیں۔ تو فرمایا اوروں کے لیے جینا یہ کمال ہے، تو آپ ان کے لیے کمائی کرتے ہیں جن کا کوئی کمائی کرنے والا نہیں ہے، ان کے بوجھ اٹھاتے ہیں جن کا کوئی بوجھ اٹھانے والا نہیں ہے۔ یتاما، مساکین، اراملہ، کثیر العیال، اپاہج، مجبور، لاچار، ان کے سر پہ حضور کا دست شفقت ہے، اور حضور نے اپنی امت کو یہی سبق دیا، یہی درس دیا۔ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا قیامت کے دن اس طرح ہوں گے جس طرح یہ دو انگلیاں، اس طرح قربت ہوگی۔ اس کائنات میں سب سے اچھا گھر کون سا ہے؟ اگر ہمارے علاقے میں پوچھیں تو وہ کہیں گے جو عالی نسب سوسائٹی میں واقع ہے۔ کسی نے کہا نہیں جناب، جو شہر کے وسط میں ہے، جہاں بنیادی ضرورتیں قریب تر ہیں۔ آپ سے پوچھیں تو آپ شاید کہیں کہ جو پہاڑ کے دامن پہ ہو یا پہاڑ کی چوٹی پہ ہو تاکہ تازہ ہوا دستیاب ہو۔ کسی نے کہا نہیں جناب، ندی کنارے گھر ہو، چشمہ بہ رہا ہو تو وہ گھر اچھا ہے۔ کسی نے کہا نہیں، ساحل سمندر پر جو گھر ہے وہ اچھا ہے تاکہ دور تک کھلے پانیوں کے نظارے سے لطف حاصل کیا جا سکے۔ لیکن میرے حضور نے ارشاد فرمایا سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں یتیم رہتا ہو اور اس کی عزت بھی ہوتی ہو، چاہے وہ 2 مرلے کا جھونپڑا کیوں نہ ہو، وہ گھر کائنات کا بہتر گھر ہے، کائنات کا افضل گھر ہے۔
تو اوروں کے لیے جینا، اوروں کے لیے زندگی گزارنا، اوروں کے کام آنا، ہمارا وجود لوگوں کے لیے خیر کا سبب ہو، ہمارا وجود لوگوں کے لیے اچھائی کی ضمانت بنے، یہ میرے حضور کی سیرت، اور ہمیں اپنے اندر اس سیرت کو اتارنا چاہیے۔ آقا کریم کی سیرت کا چوتھا پہلو جو ام المومنین نے بیان کیا وہ یہ تھا بتقر الضیف، آپ کا وصف نمایاں یہ ہے کہ آپ اونچے درجے کے مہمان نواز ہیں، لوگوں کو کھانا کھلا کے آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور یہ کسی شخص کا بہت اچھا وصف ہے کہ وہ کسی کو کھانا کھلا کے خوش ہوتا ہو۔ مہمان اپنی قسمت کا کھانا آپ کے دسترخوان سے اٹھاتا ہے، برکت لے کے آتا ہے، رحمت چھوڑ کے جاتا ہے، برکت چھوڑ کے، رحمتیں لے کے آتا ہے، برکتیں چھوڑ کے جاتا ہے۔ حضرت سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی علیہ رحمہ و رضوان فرماتے ہیں آدھا فقر بھوکوں کو کھانا کھلانا اور برہنہ بدن لوگوں کو لباس پہنانا، باقی عبادتیں، ریاستیں، چلہ کشیاں، دیگر اوراد و وظائف، یہ باقی سارا مل کے آدھا بنتا ہے۔ یہ دو کام آدھی فقیر ہیں۔ فقیروں کو یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کے دسترخوان پہ آئیں لوگ اور کھانا کھائیں۔ بابا بلے شاہ نے کہا تھا اٹ کھڑک کے دکڑ بجے تتا ہوئے چولہا، آن فقیر کھا کھا جاون راضی ہوئے بلا۔ یہ اچھا لگتا ہے کہ ان کے دسترخوان پہ لوگ آئیں اور کام و دہن کی تسکین کریں، یہ حضور کا وصف نمایاں۔ پانچواں وصف ام المومنین نے جو بیان کیا اور جو ہمیں اپنے اندر اتارنے کی ضرورت ہے، وتصدق الحدیث، ام المومنین نے کہا کہ آپ کا رب آپ کو کبھی پریشان نہیں ہونے دے گا، اس لیے کہ آپ نے زندگی بھر کبھی جھوٹ نہیں بولا، آپ ہمیشہ سچ ہی بولتے۔ جب ہمارے نبی سچے ہیں، صادق اور امین ہیں، انہیں کافر بھی صادق اور امین کہتے تھے، تو ہمارے اندر جھوٹ کدھر سے آ گیا؟ یہ مجھے اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ جب ہمارے پیغمبر، ہمارے آقا و مولا سچ کے عادی تھے اور سچ کے علاوہ نہیں بولتے تھے، تو پھر ہماری زندگی کے اندر جھوٹ کہاں آ گیا؟ بلکہ حضور علیہ السلام جب گفتگو فرماتے، حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو لکھ لیتے، تو بعض صحابہ نے کہا حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاق کر رہے ہوتے ہیں، تم لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والوں کو تو یہ دراک نہیں ہوگا کہ یہ بات غصے میں کہی گئی ہے یا مزاح میں کہی گئی ہے، تو انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور محو تکلم ہوئے تو دیکھا آج حضرت عبداللہ بن عمر نہیں لکھ رہے، تو فرمایا کیوں نہیں لکھ رہے؟ عرض کی کہ مجھے بعض صحابہ نے کہا کہ حضور کبھی غصے میں ہوتے ہیں، کبھی حضور مزاح فرما رہے ہوتے ہیں، اور تم لکھ لیتے ہو، بعد میں آنے والے کو یہ دراک نہیں کر پائیں گے کہ یہ کس حالت میں کہی گئی بات ہے۔ تو آقا کریم نے فرمایا اکتب فوالذی نفس بیدہ ما خرج منی الا حق، فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، لکھا کرو ابن عبداللہ بن عمر، اس زبان سے سوائے حق کے کچھ نہیں نکلتا۔ میں مزاح میں بولوں پھر بھی حق بولتا ہوں، میں غصے میں بولوں پھر بھی حق بولتا ہوں۔ ہم بعض اوقات غصے میں کہتے ہیں ہم نے زیادتی کر دی، جو کہنا تھا وہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ بعض اوقات مزاق کے اندر ہم تھوڑے سے بے تکلف ہو کے کوئی ایسی بات کہہ جاتے ہیں، بعد میں پچھتاوا ہوتا ہے۔ لیکن حضور غصے میں بولیں پھر بھی حق بولتے ہیں، مزاح میں بولیں پھر بھی حق ہی بولتے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ ہمارے آقا تو حق اور سچ کے خوگر ہیں، تو ہمارے اندر جھوٹ کہاں سے آ گیا؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ تو ہمیں نہیں، مومن بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشری تو ہے۔ دوسرا سوال، مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل بھی ہو جائے، آخر بشری تو ہے۔ بلکہ ایک روایت میں آیا کہ جو اولاد ہے مبخلتن و مجبنتن، اولاد بندے کو تھوڑا تھوڑا بخیل بنا دیتی ہے اور تھوڑا تھوڑا کنجوس اور تھوڑا تھوڑا بزدل بھی بنا دیتی ہے۔ اولاد نہیں ہوتی تو بندہ بہادر بھی ہوتا ہے اور سخی بھی ہوتا ہے۔ تو اولاد میں یہ دو کمزوریاں اولاد کی وجہ تھوڑی تھوڑی آ جاتی، ڈر آتی ہے۔ تو فرمائے مومن بہادر ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی کر جائے، مومن سخی ہوتا ہے لیکن ہو سکتا ہے کبھی اس سے بخل ہو جائے۔ تیسرا سوال ہے اس سے، مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟
فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے ہے کہ مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا، مومن کی زندگی میں سچ ہی سچ ہے۔ ایک نے ارشاد فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کی خبر نہ دوں؟ صحابہ نے عرض کی بلا، حضور کیوں نہیں ارشاد فرمائیے؟ فرمایا الاشراک باللہ، سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا ہے، اس کی معافی نہیں ہے۔ دوسرا بڑا گناہ حقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ تیسرا بڑا گناہ یہ بیان کرنے سے قبل حضور ٹیک لگائے بیٹھے تھے، وجلس وکان متکئا، حضور تکیہ لگائے بیٹھے تھے، ٹیک لگائے بیٹھے تھے، تکیہ چھوڑ دیا۔ اس تیسرے مضمون کی اہمیت کو اجاگر کرنے کے لیے حضور نے ٹیک چھوڑی اور پھر فرمایا الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، سن لو بڑے گناہوں میں سے تیسرا بڑا گناہ حضور نے بیان فرمایا وہ جھوٹ بولنا ہے۔ پھر فرمایا وہ جھوٹ بولنا ہے، وہ جھوٹ بولنا ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ حضور کا ٹیک چھوڑنا اور اس کو بار بار بیان کرنا، تو اس گناہ کی برائی ہم سمجھ گئے، لیکن حضور بار بار فرمائے جا رہے تھے اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا۔ کہتے ہیں کہ ہم آرزو کر رہے تھے کہ حضور سکوت اختیار فرما لیں، ہم سمجھ گئے، لیکن حضور فرمائے جا رہے تھے اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا اور جھوٹ بولنا۔ اب اندازہ کیجئے کہ حضور کتنی نفرت دلا رہے ہیں جھوٹ سے۔ صحیح حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، وہ تو نہیں سونگھ پاتا، آس پاس بیٹھے لوگ بھی نہیں اس کو محسوس کر پاتے، لیکن اللہ کے حساس نورانی فرشتے جو رحمت لے کر کے ہمارے گھروں میں آتے ہیں وہ اتنے حساس ہیں کہ وہ اس عفونت سے، اس بدبو کی وجہ سے، حدیث پاک میں آتا ہے 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ جس گھر میں باپ بھی جھوٹ بولتا ہے، ماں بھی جھوٹ بولتی ہے، اولاد بھی جھوٹ بولتی ہے، اس گھر سے تو بدبو کے ببوکے اٹھ رہے ہوں گے۔ فرشتے تو کتنے دور ہٹ کے کھڑے ہیں، جو رحمت کا پارسل لے کے آ رہے ہیں، جو رحمت کی ڈلیوری دینے آ رہے ہیں، وہ تو گلی میں محلے میں اتنی بدبو پھیلی ہے جھوٹ کی، وہ تو قریب آ ہی نہیں پاتے، وہ بہت دور کھڑے ہیں۔ اور ہمارے گھر میں نحوست پیدا ہو گئی تو ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، کسی نے جادو کر دیا، کسی نے رزق باندھ دیا، پتہ نہیں کیا کیا ہم نے جو ہے وہ چیزیں سمجھ لی، اور پھر بھاگے عاملوں کے پاس۔ عامل صاحب تو ٹھیا لگا کے بیٹھے اسی کام کے لیے، انہوں نے کہا تو وقت پہ آ گیا ہے، ورنہ یہ تعویذ چل جانے پھر تیرا کک نہیں رہنا تھا، اب اتنے منگل، اتنے بدھ، اتنے پیر تجھے یہاں آنا پڑے گا۔ اور اس کا ڈیرا جم گیا اور علاج اس سے نہیں ہوا، چونکہ جو رکاوٹ بنی ہے وہ بدبو ہے جھوٹ کی، جو ہم چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ اور رحمت کے فرشتے باہر کریں۔ آپ کے شہر کو جو سپلائی لائن آتی ہے پنجاب سے یا سرحد سے، یہاں جو غلہ یا مختلف چیزیں آتی ہیں، اگر رستے میں کوئی پل ٹوٹ جائے تو وہ ٹرک بھرے پیچھے کھڑے ہوں گے لائن میں، قطار میں، آگے نہیں آ پائیں گے، تو آپ کیا کریں گے؟ عاملوں کے پاس بھاگیں گے، بلکہ آپ کریں گے کہ وہاں کوئی بند باندھیں گے تاکہ وہ سپلائی آگے آئے۔ اب فرشتے جو رحمت ہمارے حصے کی لے کے آئے ہیں وہ بدبو کی وجہ سے پیچھے کھڑے ہیں، ڈلیوری لیے، رحمتوں کے پارسل لیے، وہ آگے آ نہیں پا رہے، اتنا تعفن اور اتنی بدبو ہے، اور ہم بھاگ رہے ہیں عاملوں کے پاس۔ ہم نے اپنی زندگی کو سچ کے ساتھ منور کرنا ہے، اور میرے اور آپ کے آقا و مولا سچا دین لے کر آئے، سچ ساتھ لے کر آئے، حضور نے سچ کی ترغیب دی۔ وہ حضور کا کیسا امتی ہے جو جھوٹ بولتا ہے؟ اور یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ اگر آپ مجھے پوچھیں کہ دین اسلام کا کوئی دوسرا نام، تو میں کہوں گا اس کا دوسرا نام دین صدق ہے، سچائی کا دین۔ تو جس میں سچائی نہیں ہے اس نے اللہ کے محبوب سے اپنے تعلق کو توڑ دیا، اپنے رشتے کو کاٹ دیا۔